الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین محترم، ابن الجوزی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان۔ ابن جوزی رحمہ اللہ قسم اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر قبر والوں کو کسی چیز کا تمنا کرنے کو کہے تو ضرور بضرور رمضان المبارک کی ایک دن کا وہ تمنا کر، یعنی کہ رمضان المبارک کی اتنی اہمیت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں کتب حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دو آدمی آیا، دونوں کٹھے مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک انتہائی عبادت گزار تھا، وہ شہید ہو گیا، لیکن دوسرا بندہ 1 سال کے بعد اپنے بستر پر فوت ہو گیا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا جو بعد میں فوت ہو گیا ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں پہنچا ہوا ہے۔ جب خواب نبی علیہ السلام کو بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے پہلے جنت میں پہنچنے کی تعجب کرتے ہو، کیا تم یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ شہید سے پہلے، شہید کے بعد جو 1 سال زندہ رہا ہے، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی پا لیا ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، تم صرف اس لیے تعجب کرتے ہو وہ پہلے جنت میں پہنچ گیا؟ حالانکہ ان دونوں کے درمیان جنت میں بھی اتنا درجے میں فرق ہے جس طرح کی آسمان زمین کی درجے۔ تو سامعین محترم، ہمیں جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھ کر، صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھ کر ایک بار دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے نصیب میں کر دیا ہے۔ سلف میں سے ایک آدمی تھا، اس کا نام ہے معلی بن الفضل۔ وہ فرماتے ہیں، کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یکون لهم رمضان، یعنی کہ سلف صالحین کیا کرتے تھے، رمضان المبارک سے 6 مہینہ پہلے کیا دعا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب کر۔ کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغهم رمضان، سلف صالحین رمضان المبارک سے 6 مہینہ پہلے یہ دعا کرتے رہتے تھے، یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب کر دے۔ وَكَانُوا يَدْعُونَهُ 6 اشہر ان يَتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ، اور رمضان المبارک کسی کو نصیب ہو جائے، عمل کرنے کی توفیق مل جائے، وہ باقی رمضان کے بعد 6 مہینہ کیا دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے عمل کیا قبول فرما۔ عمل کرنا آسان ہے، لیکن یہ بھی فکر ہونا چاہیے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے ہی عبادت قبول کرتے ہیں، متقین سے ہی قبول کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کعبہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہا ہے، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اور کوئی بندہ دنیا میں حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی اخلاص میں کوئی شک کر سکتے ہیں؟ اتنا اخلاص کے ساتھ اتنا بڑا کام کر رہا ہے، اس کے باوجود اتنا فکر ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ ایک اینٹ رکھتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے قبول فرمائے۔ تو سامعین محترم، اگر آپ کو عبادت کرنے کی توفیق مل جائے، یہ دعا بھی ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، شکر کن کو کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ملنے کی جو خوش نصیب لوگ، سعادت مند لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو رمضان المبارک کا مہینہ ملنے کے ساتھ ساتھ اس میں عمل کرنے کی توفیق مل جائے، روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے، قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مل جائے، باقی جو 5 وقت کی نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مل جائے، یہ رمضان اس بندے کے لیے خوش نصیبی ہے۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ تو پا لیا، نصیب ہو گیا، اگر آپ کو اس میں عبادت کرنے کی توفیق نہ ملے تو اس شخص سے بد نصیب بدبخت انسان کوئی بھی نہیں۔ کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے، آپ نے 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آمین اس لیے کہا تھا، جبرائیل امین آ کر
3 آدمیوں کے خلاف بددعا کیا ہے اور مجھے کہا ہے آمین، میں نے کہا آمین کہا۔ ان میں سے ایک کون تھا؟ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود روزہ رکھ کر، عبادت کر کے، توبہ استغفار کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ اس آدمی کو اپنی رحمت سے دور کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہو تو میں نے آمین کہا۔ اس لیے سامعین محترم، اگر نصیب ہونے کے باوجود عمل کرنے کی توفیق نہ ملے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی بھی۔ سامعین محترم، مجھے موضوع دیا گیا ہے تقوی، رمضان اور تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کی تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ آگے کیا فرمایا؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی حکمت کیا ہے؟ روزے کی فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تبدیلی آ جائے۔ صرف روزے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان تمام عبادت کا مقصد بھی کیا ہے؟ حصول تقوی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اس عبادت کا بھی مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تم متقی بن جائے۔ تقوی کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام کے پاس کوئی صحابی آ کر کسی نصیحت کرنے کا حکم کرتے، درخواست کرتے، ہمیشہ نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ علیکم بتقوی اللہ، تم اپنے اوپر تقوی کو لازم کرو، ہمیشہ تقوی کی۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے اسلام میں تقوی کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، تقوی ہی کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو عبادت کا مقصد تقوی بتایا ہے، لیکن اگر آپ قرآن کھولے، قرآن کی مطالعہ کرے، نماز کا الگ، حج کا الگ، قربانی کا الگ، سب کا مقصد تقوی ہی بتایا۔ تو تقوی کیا ہے؟ ایک شاعر نے بالکل مختصر انداز میں تقوی کی تعریف، اس نے کیا کہا؟ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، سب کو چھوڑنا یہ تقوی ہے۔ اتنے مختصر انداز میں اس نے تقوی کی تعریف ہمیں سمجھایا۔ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، گناہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، سب کو چھوڑنا کیا ہے؟ تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا، بعض کتابوں میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، تقوی کیا ہے؟ تو چاہے ابو ہریرہ ہو چاہے ابی بن کعب ہو، جواب کیا دیا؟ جس نے سوال کیا تھا اس کو کہا کیا تم دنیا میں کسی کانٹے دار جگہ سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں گزرا ہوں۔ کس طرح گزرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنی دامن کو بجا بجا کے گزرتا ہوں۔ تو کیا جواب دیا؟ تو پھر دنیا میں گناہوں سے اسی طرح بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ جس طرح کہ تم کانٹے سے بچتے ہوئے چلتے ہو، دنیا میں گناہوں سے بچ جانے کا نام بھی کیا ہے؟ تقوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت علی نے بھی اتنا خوبصورت جواب دیا، تقوی 4 چیزوں کا نام۔ سب سے پہلی چیز الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کے مطابق عمل کرنا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ والقناعۃ بالقلیل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا اسی پر قناعت اختیار کرنا، لالچ نہیں کرنا، کسی کو اور کی طرح نہیں اس کے پاس اتنا ہے مجھے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر خوش ہو کر قناعت اختیار کرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ والاستعداد لیوم الرحیل، کل قیامت کے دن کیا ہونا ہے اس کے لیے تیاری کرنا، یہ تقوی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے اندر یہ تبدیلی آ جائے، یہ رمضان المبارک اس کے لیے بابرکت ہے۔ اگر آپ کے اندر تبدیلی نہ آ جائے، رمضان اور عام مہینوں میں کوئی فرق نہ ہو جائے، ایسے روزدار کے لیے رمضان المبارک ملنا اس کے لیے خوش نصیبی نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بھی اتنا خوبصورت بات کیا، لیس تقوی اللہ بقیام اللیل ولا بصیام النہار، روزے کا مطلب دن بھر تقوی کا مطلب دن بھر روزہ رکھنا، رات بھر قیام کرنا یہ نہیں ہے۔
वलाकिन तक़वल्लाह तर्क मा हर्रम अल्लाह, हकीकी मानों में तकवा क्या है? अल्लाह के हराम करदा चीजों से बच जाना, ये तकवा है। व अदाई मफ्तरदल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला ने जो फराइज हमारे ऊपर मुकर्रर किया है, मुरतब किया है, उस फराइज को अदा करना, ये तकवा है। आजकल हम देखते हैं रोजा तो रखते हैं लेकिन उसकी ज़बान हिफाजत नहीं करते हैं, कान की हिफाजत नहीं करते हैं, निगाह की हिफाजत नहीं करते हैं। उस रोजदार के लिए ये रोजा रमजान मुबारक का महीना मिलना ये खुशनसीबी नहीं है। बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने और एक कौल में क्या फरमाया? साइमुन नहारी व काइमुल लैली इल्लम यहफज़ लिसानहु अफलस यौमल क़ियामह। कितने ही दिन को रोजा रखने वाले, कितने ही रात को क़ियाम करने वाले, उस रोजे के साथ, उस क़ियाम के साथ अपनी ज़बान की हिफाजत न करे तो रोजा रखने के बावजूद कल क़यामत के दिन वो मुफलिस लोगों में शामिल होगा। मुफलिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कौन मुफलिस है? अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा था, अतदरून मल मुफलिस, ए मेरे सहाबा तुम्हें पता है मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, मिस्कीन कौन है? सहाबा ने सजदा से जवाब दिया, अल मुफलिसु फीना मन ला मताअ वला दिरहम लह। या रसूलल्लाह, मुफलिस का मतलब हम में से वो है जिसके पास माल न हो, दौलत न हो, दीनार न हो, दिरहम न हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? नहीं, मुफलिस का जो माना तुम समझ रहे हो वो नहीं है। अल मुफलिसु मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन फयाती क़द शतम हाज़ा व क़ज़ब हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा फ़इन फनियत हसनातुहु क़ब्ल मा युक़दा अलैहि उख़िज़ मिन खतायाहु व तुरिह अलैहि सुम्मा तुरिह फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ए मेरे सहाबा, मेरी उम्मत में सबसे बड़ा मुफलिस, गरीब, मिस्कीन वो आदमी है कल क़यामत के दिन हिसाब किताब के वक्त अल्लाह के पास नमाज लेकर आएगा, रोजा लेकर आएगा, हज लेकर आएगा, सदका करके आएगा, यानी कि तमाम नेकियां उसने किया होगा, लेकिन फयती क़द शतम हाज़ा, उसके सामने एक बंदा खड़ा होगा, इसने इबादत तो किया था, नमाज पढ़ा था, फलान दिन मुझे गाली दिया था, उसकी नेकी उसको दिया जाए। व क़ज़ब हाज़ा, दूसरा बंदा खड़ा होगा, नमाज तो पढ़ा था, इबादत किया था, फलान दिन मेरे ऊपर तोहमत लगाया था, उसकी नेकी उसको दिया जाएगा। व अकल माल हाज़ा, तीसरा बंदा खड़ा होगा, ये तो इबादत करते थे, हर साल हज के लिए जाते थे, लेकिन फलान दिन मेरे माल पर कब्जा किया है, नाहक मेरा माल खाया है, बहन का हिस्सा नहीं दिया है, भाई का हिस्सा नहीं दिया है, दूसरों के प्लाट पर कब्जा किया है, तो उसकी नेकी उसको दिया जाएगा। वह सफा का दमा हाजा, और एक बंदा खड़ा होगा, इसने इबादत तो किया था लेकिन मुझे मारा था, मुझे मेरा खून बहाया था, उसकी नेकी उसको दिया जाएगा, सारा नेकी खत्म हो जाएगा। इन फनियत हसनातु, आगे देखो नेकियां खत्म हो गया, लेकिन दुनिया में जिनके ऊपर जुल्म किया अभी बाकी है। अल्लाह फरमाएगा इसके बाद नेकी तो खत्म किया, खत्म हो गया, अब जिनके ऊपर जुल्म किया है उनके गुनाह इसके ऊपर डालो, इसके ऊपर डाल कर इसको जहन्नम में डालो। ये है मुफलिस। नमाज पढ़ना, इबादत करना बिल्कुल आसान है, लेकिन उसकी हिफाजत करना मुश्किल है। कितने ही लोग जो इबादत की कबूलियत की 4 शुरूत हैं उनके अंदर पाते हैं, अकीदा भी दुरुस्त होगा, इखलास भी होगा, मुताबाअत रसूल भी होगा, रिज़्क़ हलाल भी होगा, लेकिन हुकूकुल इबाद का ख्याल न रखने की वजह से क़यामत के दिन मुफलिस लोगों में शामिल होगा। इतनी इबादत के बावजूद उसको जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या कहा था? साइमुन नहार व काइमुल लैल, दिन भर रोजा रखने हुए, रात के भर क़याम करने वाले, अगर अपनी ज़बान की हिफाजत न करे, अफ़लस यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मुफलिस लोगों में शामिल होगा। इसलिए सामीन मोहतरम, रोजा रखने के साथ साथ सिर्फ रोजा का मतलब अल्लाह के रसूल खुद ने फरमाया, लैसा सियामु मिनल अक्ल वश्शुर्ब, रोजे का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं है, वलाकिन सियामु मिनर रफ़सी वल लग़वी, असल रोजा क्या है? बेहुदा बात को छोड़ना, बेहुदा काम को छोड़ना। आजकल कितने ही रोजा रखते हैं, मार्केट में, अपने दुकान में पहले की तरह झूठ चल रहा है, पहले की तरह लोगों के साथ धोखा कर रहा है, पहले की तरह लोगों के साथ खियानत कर रहा है। ऐसे रोजे की अल्लाह के लिए जरूरत नहीं है। मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिह फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तअमा व शराबा। कितने ही रोजेदार अगर वो रोजे के वक्त झूठ न छोड़े, झूठ के काम न छोड़े, उसकी रोजा रखने का अल्लाह ताला की कोई जरूरत है ही नहीं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही फरमाया था, कितने कम मिन क़ाइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्ला सहर, कितने ही रात को क़ियाम करने वाले, उसको बेदारी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। वकम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला ज़मा,
کتنے ہی روزدار ایسے ہیں اس کو صرف بھوک پیاس کے علاوہ کوئی اجر نہیں ملے، کیونکہ صرف بھوک یعنی کہ کھانا پینا چھوڑا تھا، اس نے زبان کی حفاظت نہیں کیا تھا، اس کی نگاہ کی حفاظت نہیں کیا تھا، اس نے کان کی حفاظت نہیں کیا تھا، ایسے روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز رمضان میں امساک کا مطلب رکنے کا مطلب صرف کھانا پینے سے رکنا نہیں ہے، جھوٹ سے بھی رکنا ہے، چغلی سے بھی رکنا ہے، نگاہ کی حفاظت کرنا ہے، کان کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ تبدیلی آ جائے تو سمجھو آپ نے روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تم متقی انسان بن جائے۔ تو آگے مسئلہ کیا ہو جائے گا جب تمہارے اندر یہ تقوی پورے کا پورا آ جائے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی تقوی اختیار کرے، متقی بن جائے، اس کے لیے دنیا کی تمام مشکلات آسان ہو جائے، ہر مشکل کے لیے یجعل لہ مخرجا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ خود بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو اس جگہ سے رزق ملے گا جس کا اس کو گمان نہیں۔ اس لیے سامعین محترم، رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تقوی کی حصول کے لیے عمل کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل قیامت کے دن مفلس لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔